بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دین کے لیے محنت و مشقت کا عملی نمونہ کہ رمضان کی فقط چند راتیں ہی ہوتی ہیں جس میں ہم کھڑے ہو کے گھنٹہ گھنٹہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں، اور اس کی مشقت کا یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مختصر میں چند آیات کا خلاصہ آج کی تراویح کے اندر پڑھے جانے والے سپارے میں سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات وہی ہے، معاشرتی ایشوز، اسی کو ڈسکس کرنا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طرح ہمیں متوجہ اور مخاطب کیا، فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، تو اگر تم خدا کے بندے بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم واقع خدا تک پہنچ جاؤ، خدا کو پالو، تو پھر بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے بالعدل، اس بات کا کہ تم اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو جگہ دو۔ زندگی میں جب کبھی بھی معاملہ آئے کسی بھی حوالے سے، تقسیم کا، مال کا، جائیداد کا یا کسی بھی بات کا، تو اس میں انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ انصاف کرو گے، ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور عدل سے نکلا ہے عدالت، مطلب اپنا عدالتی نظام تم مضبوط رکھنا، کسی کا حق نہ مارنا، اور اگر کوئی تم سے انصاف لینے کے لیے آ جائے تو تم اس کو محروم نہ کرنا۔ اگر معاشرہ عدل پر قائم رہا تو کبھی بھی وہ بگڑ نہیں سکتا، اور اس کا جو ہے وہ کبھی بھی وہ انتشار کا شکار نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر جرائم کبھی بھی جنم نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اگر اس لفظ کے تناظر میں ہم اپنے عدالتی سسٹم کو دیکھیں تو عدالتی سسٹم ہمارا اس وقت معاشرتی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ ایک ایسا بیکار کولو کا سسٹم جس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی تیل نہیں نکل سکتا، مخلوق خدا کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، جس میں گواہوں کے چکر، وکیلوں کی فیسیں اور ججوں کی جو وہ نخرے اور قلم کا بکنا، اس حد تک یہ عدالتی نظام خراب ہے کہ جب ایک بیچارہ انصاف طلب کرنے والا انصاف کے انتہا تک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ بتائیں ایسے میں ہمارا معاشرتی نظام کیا قائم ہو؟ اور اسی کو حضرت علی نے فرمایا کہ معاشرے کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ مطلب جہاں پر عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، عدالتی نظام نہ ہو، جہاں حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو، تو ایسے معاشرے بہت جلد تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ بھی عدل و انصاف سے اس وقت خالی ہے۔ ہم ذاتی مفادات کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، قومی مفادات، اجتماعی مفادات، ہم ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی سراسر قرآن کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ جب ہم ایک طرف قرآن کے احکامات کے خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر معاشرتی طور پہ چاہے ذاتی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، کب اور کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے برسنے کے حقدار و امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے، فرمایا ہے کہ وہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ بھئی تیرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تو امت مسلمہ کرتی ہے، مگر تیرے حور و قصور کا حقدار جو ہے وہ ملت کفرہ بن جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علامہ نے پھر اس کا جواب خدا تبارک و تعالیٰ کی زبان میں کیوں دیا کہ اللہ نے فرمایا ہوا مسلم آئی کافر تو ملے حور و قصور، کہ اب اگر کفار اور کافر جو ہے وہ حور و قصور دنیا کی دولت، عزت و تاج پر اور سرداری کے اوپر متوکل ہے، تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی قوانین اور نظام کو اپنا لیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے آئین کو اپنانا اور عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگرچہ آپ یورپ چلے جائیں اس وقت آپ کو جو ہے وہ وہاں صرف کلمہ نہیں ملے گا بس، مگر کلمہ پڑھانے والے کا سارا نظام آپ کو وہیں پر ملے گا۔ اور یہاں ہم لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر باقی کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔
کلمہ پڑھانے والے کا جو نظام ہے وہ کچھ نہیں نظر آتا. یہاں میں غلامی رسول کے دعوے تو نظر آتے ہیں مگر اس رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کخ بھی نظر نہیں آتا. نہ ہم میں اخلاق ہے، نہ اقدار ہے، نہ کردار ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ اس جیسی کسی قسم کی کوئی وہ چیز ہم میں رہ گئی کہ جس کے اوپر ہم یہ امید کر سکے کہ بس ہم پہ رحمت برس سکے. اور ہم آپ کو واقعہ سنا سکے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا سنا چکے ہیں کہ وہ ایک کافر اس عافیہ صدیقی کے اندر بندی کون سا جذبہ تھا کہ جس سے وہ قرآن کھولتے. قرآن یہی جسے میں نے کھولا ہوا ہے مگر میرے کھولنے پہ میرے اندر وہ تلاتم نہیں مچ رہا. یہ ہماری محرومی، میری محرومی ہے. میں آپ کو کیا دوں اللہ کے بندو. ہمیں یہ ایک انتہائی رحم طلب ہمارا حال ہے. انتہائی خدا ہمیں وہ جذبہ دے، بس وہ اسلام کا وہ جذبہ، وہ حقانیت، وہ سچائی کہ جسے دیکھ کے کافر کہتے ہیں عافیہ کا خدا سچا ہے جس میں میں ایمان لا رہا ہوں مگر پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہوا. بس اتنا ہے جو ہم کہتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ ہماری مسجد، یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارا سسٹم، یہاں ہم بھی بیٹھ کے بس گزارا کر رہے ہیں، جو اس کو چلانے والے ہیں وہ بھی گزارا کر رہے ہیں. گزارے میں پھر گزارا ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ اجتماعی طور پہ جب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یأمر بالعدل، وہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان. اور اگلی بات تمہیں یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں حسن سلوک، اچھائی، بلند کرداری، بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرنا. دیکھو اگر کبھی بھی جو ہے وہ تمہارے حق کا معاملہ آ جائے اور تمہارے ساتھ ظلم یا ناانصافی کا معاملہ آ جائے یا کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر کے چلا جائے اور تمہارے اختیار میں معاملہ ہے، کوشش کرنا کہ تم اس زیادتی کو ختم کر دینا، تم بدلہ نہ لینا، تم جو ہے وہ نیکی کا رستہ اپنانا، نیک سلوک، احسان اعلیٰ مرتبے پر جا کے جو ہے وہ اس کو اپنانا اور کوشش یہ کرنا تمہاری وجہ سے ہر چہرہ مسکراتا ہو جائے، کوئی بھی دکھی دل ہوگا. بل احسان کا مطلب یہ ہے. اب بتائیں ہم نے کیا احسان تو بہت اونچا مرتبہ ہے. اخلاق کا آخری مرتبہ احسان ہے. اخلاق کا آخری مرتبہ. ہمارے پاس تو اخلاق کا ابتدائی مرتبہ ہی نہیں ہے. ابتدائی مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ جاتے ہیں. مسجد سے ہم جوتیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں، مسجد کی ٹوٹیاں چوری کر کے لے جاتے ہیں، مسجد کے چندے جو ہے باکس اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. ہم مسجد کو نہیں چھوڑ رہے، ایک دوسرے کو کیا چھوڑیں گے؟ ہم عبادت گاہوں کو نہیں چھوڑ رہے، ایک دوسرے کو کیا چھوڑیں گے؟ ہم خدا کے نام پہ دھوکے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیا چھوڑیں گے؟ جب یہ چیزیں رہی نہیں. میں آپ کو آج کا درس اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ واہ کریں. میں آج کا درس اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے آ کے یہ شکوہ شکایت کرے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی تو دیکھیں پرکھیں اپنے آپ کو. اگر کوئی یہ شکوہ شکایت مجھ سے آ کے کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر کیوں رحمت خداوندی نہیں برس رہی تو ان اصولوں کے اندر غور کرے. مجھ سے نہ پوچھے، قرآن سے جا کر پوچھے. مجھ سے شکوہ نہ کرے، قرآن سے شکوہ کرے اور پھر اس کے بعد جا کے اپنے آپ کو اس کو اندر پرکھے کہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ ہم نے ہے بھی یا نہیں ہے. پھر اس کو جواب خود بخود مل سکتا ہے. قرآن بتا رہا ہے احسان، تم دوسروں کو مسکرانا شروع کر دو، تم دوسروں کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلا دو، خدا تمہارے دل کے اندر مسکراہٹیں بچھا دے گا. مگر ہمارے گھر، ہمارے خواتین، ہمارے مرد کوشش ہوتی ہے ان کی کہ کسی طرح میری بات سے کسی کو عین تکلیف پہنچے. کوشش ہوتی ہے مسجد کے اندر فتنہ کھڑا ہو، کسی طرح کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ لوگ 4 بندے اکٹھے ہو کر باتیں کرنا شروع کر دیں. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے میں ایسی بات کر لوگ میری طرف دیکھنا شروع کر دیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بجائے بات کو، فتنے کو دبانے کے اس کو ہوا دیں، ہم جو ہے وہ لڑائیاں بچھائیں، ہم گھروں کے اندر تباہیاں پھیلائیں. یہ احسان ہے. ہم والدین کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، ستم کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ہم ظلم و زیادتی کریں. کس منہ سے ہم خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سزا دیں گے؟ اللہ کے بندوں رحمت خداوندی تب برستی ہے جب بندہ خود کو مٹاتا ہے، خود کو بچھاتا ہے، خود کو پیچھے کرتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھاتا ہے. وہاں خدا اسے تھام کے آگے کر دیتا ہے. بلکہ احسان کا مطلب اتنی بڑی ہو ہے. پھر فرمایا ایتاء ذی القربیٰ، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیچارہ مفلوق الحال ہو، تنگ دست ہو، محتاج ہو، چوری چھپے اس کی امداد کرتے رہو، اس کی دل جوئی کرتے رہو، اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہو. اور ہمارا معاشرہ
اب کس اصول پہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اپنا ایک اچھا لباس پہن کے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو جا کے اکڑ پھیلا دوں. ایسا ہے، غلط نہیں کہہ رہا. ہماری بالخصوص خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں. نیا سے نیا سوٹ ان کی کوشش ہوتی ہے، نیا سے نیا فیشن. اور فیشن اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ میں اپنی سہیلی، اپنی جو ہو چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ان کے اوپر جا کے میں اپنی بڑائی ثابت کرتا ہوں. ہمارا معاشرہ یہاں پہ چلا گیا. خواتین کے اندر بھی یہ مرض عام، اور ہم جو ہے مردوں کے اندر بھی یہ مرض عام ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے رشتہ دار کو گرانا چاہتے ہیں، اور وہاں جب تک ہم رشتہ دار سے یوں گردن اکڑا کے ایک طرف نہ دیکھیں تب تک ہمارا جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا، تب تک ہم جو وہ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتے. تو بھائی یہ انائی معاشرہ، میں اسے جس لفظ سے تعبیر کرتا ہوں یہ انائی معاشرہ ہے، خدائی معاشرہ نہیں ہے. خدائی معاشرہ کیا ہے؟ وہی تاج القربہ، رشتہ داروں سے پیار. اپنے سے جو کمزور ہو اس کے اوپر اکڑ نہ پھیلاؤ، بلکہ اس کے ساتھ پیار کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کی دلجوئی کرو، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرو. آپ اسے اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے، خدا آپ کو سنبھالتا چلا جائے گا. وہی تاج القربہ، یہ بڑی بات ہے. پھر فرمایا وینہا عن الفحشاء، وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگلی بات کہ وہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے. ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتا ہے. بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کا جو ہے وہ اپنے ضمیر پر اسے جو ہے وہ پرکھ کے آپ اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں. بے حیائی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ ہم نے اسے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا. بے حیائی سے مراد اپنی زبان پہ گالی گلوچ نہ لائیں. بری بے حیائی کی باتیں، بری باتیں اسے اس طرح کھلا نہ کہا کریں کہ عام طور پہ لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں تو دو چار گالی ساتھ ملانا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. جب تک وہ گالی دے کے بات نہ کریں اس وقت تک ان کی بھی گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی، ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے روکیں. اور اس بے حیائی کو آج کے میڈیا دور کے اوپر چلے جائیں تو ٹی وی کے اوپر جو بے حیائی والے ڈرامے ہوتے ہیں ان سے بچیں. میں پھر آپ کو ایک بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں اگر فتویٰ لگا دوں تو میرے فتوے پہ آپ میں سے کوئی نہیں رکنے والا کہ یہ ٹی وی دیکھنا ہی نہیں دیکھنا، قطع نظر اس بات کے. مگر اتنا ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جو قرآن ہمیں بتا ہے ٹی وی دیکھنے جائیں دیکھیں، ڈرامے دیکھنے جائیں دیکھیں، فلمیں دیکھنے جائیں دیکھیں، آپ کی مرضی. مگر فلموں کے اندر کم از کم اتنی کیٹیگری ضرور بنا لیں کہ فلموں میں بھی کچھ ایسے ہوتے جو فارمل ہیں، کچھ انفارمل ہیں. فلموں میں بھی کچھ، ڈراموں میں بھی کچھ فارمل ہے، کچھ انفارمل ہے. فارمل سے مراد کچھ میں لباس کمپلیٹ ہے، کچھ میں لباس انکمپلیٹ ہے. جن میں لباس انکمپلیٹ ہے وہ چیز بے حیائی پہ جا رہی ہے، اس سے بچے خدا. اس چیز سے قرآن کھلا منع کر رہا ہے. یہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ جو ڈرامہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، فلم ہے اس کی حقیقت کیا، جائز یا ناجائز، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. مگر جو اس لفظ کے اندر آ رہا ہے عن الفحشاء، ننگی فلموں سے بچیں، آپ ننگے ڈراموں سے بچیں، بے حیائی کے ڈراموں سے بچیں، جن کے اندر لباس ادھورا ہوتا ہے ان سے بچیں، گند سے بچیں. گند سے قرآن منع کرتا ہے. یہ چیز پکڑ کر دیتی ہے. یہ چیز کیا پکڑ ہو جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں. گھر میں بے حیائی اگر آ گئی، گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح بے حیائی والی فلمیں ڈرامے چلنا شروع ہو جائیں، آپ کے گھر سے خدا کی قسم برکت رخصت ہو جائے گی. آپ ویسے فارمل اگر یعنی کہ لباس کمپلیٹ سے ٹی وی چلتا ہے چلنے دیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے دل پہ وہ بوجھ محسوس ہوگا. بے حیائی کی فلم آپ دیکھیں، آپ کا دل جو ہے عجیب سے جو وہ ایک شکنجے میں آتا چلا جاتا ہے. اس چیز سے بچو، وہ بے حیائی ہے. قرآن اس سے منع کر رہا ہے، قرآن اس پہ پکڑ کر رہا ہے، گرفت کر رہا ہے. خدا کھلا منع کر رہا ہے. بلکہ دوسری جگہ 18ویں پارے میں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ چاہت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ جو وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، اور وہ خود بھی جو ہے وہ گندی فلمیں یا گندے ڈرامے دیکھتے اور دوسروں کو مثال دے لے جا کے دکھاتے ہیں. بلکہ الٹا ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، اسلامی گھرانوں، اسلامی گھروں کے اندر فرمایا کہ وہ یاد رکھ لیں فی الذین لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں تو تباہی ہوگی. صحیح نا؟ تو یہ آپ اس بات کو کم از کم خیال کریں. ٹھیک ہے، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں بڑی نارمل، بڑی میں ایک سمپل بات کر رہا ہوں. خواتین بھی سن رہی ہے، یقیناً آپ جو ہے وہ جا کر ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے فلمیں بھی دیکھتے ہیں، صحیح ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ نیوز بھی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. مگر یہ کیٹیگریز تو ہو سکتی ہے نا. اگر چلو اس میں آ گیا ٹھیک ہے، ہم چلو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ دیکھ لیا کرتے تھے، خدا نے پکڑ بھی لیا تو ہو سکتا ہے کہ جو وہ معاف کر دے. لیکن اگر اس نے پوچھ لیا میں نے بے حیائی سے منع کیا تھا، اور بے حیائی کا مطلب لباس کا اترنا ہے.
صحیح ہے؟ بے حیائی کا مطلب جہاں شہوت اور جذبات بھڑکتے ہیں، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن اگر خدا وہاں پوچھ لے گا تو کیا کریں گے آپ؟ اس چیز پہ آپ بچ سکتے ہیں، اس چیز پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی ایک ناخن برابر ربطی برابر بھی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہے اجازت، نہیں ہے رخصت، آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس میں آپ جو بچیں، بل منکر اور بری ناپسندیدہ باتوں سے بچیں، بل باغی اور سرکشی سے بچیں۔ سرکشی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل معاشرتی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ سرکشی کا مطلب ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ گرانا اور فتنہ فساد کھڑا کرنا اور معاشرے کے اندر جا کے انتشار پھیلانا، یہ سرکشی میں آتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ جو تم میں سمجھ جائے وہ نصیحت حاصل کر جائے اور وہ ایک عزت دار زندگی گزار جائے، پرسکون، مطمئن، پیسفل، کمفرٹیبل، ایزی لائف جو اسپینڈ کر کے جائے، گزار کے جائے۔ اگر نہیں ہوتا اس کی مرضی آپ کی، صحیح ہے؟ اور اگر جو ہے وہ ہم میں سے جو ہے جس کو یہ باتیں سمجھ میں آئی تھی، ایگزامپل چھوٹی سی بات یہی کہ اگر آپ جو چلے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں، آپ کی مرضی، لیکن اگر بے حیائی، ایک چھوٹی سی بے حیائی کا جو بھی جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ زنا کی صورت میں ہو، شراب کی صورت میں ہو، کسی بھی گناہ کی صورت میں ہو، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس کے دل کا چین لٹ جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک پھر راہ خدا میں آ کے آنسو نہ بہائے، اس وقت تک اس کا دل میں ایک بوجھ رہتا ہے۔ پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، مگر اس ایکسپیرینس سے جو گزرے ہوں، یہ ہماری پڑھی باتیں، تجربے کی باتیں نہیں، پڑھی باتیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، یہ اتنا تجربہ جو ہمارے بھی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے اگر بدتمیزی کی، میں نے اگر کسی سے بدتمیزی کر دی، بد اخلاقی کر دی ہے، تو چین تو ہمارے دل کا بھی لٹ گیا، جب تک جا کے اس سے سوری نہیں کی، معذرت نہیں کی۔ جب سوری کر لی، دل میں ایک عجیب سی جو وہ خوشی پھیل جاتی۔ دو کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے، ایسا ہی نا، دو کشتیوں کا سوار، آپ نے ابھی تک یہ سنا ہوگا، دو کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو کشتیاں ایسی ہیں کہ جن میں وہ کوئی سوار ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ ایک کشتی صبر کی ہے، دوسری کشتی عاجزی کی ہے۔ جو صبر کی کشتی میں چڑھ گیا وہ بھی کبھی نہیں ڈوبے گا، اور جو عاجزی کی کشتی میں چڑھ گیا وہ بھی کبھی نہیں ڈوبے گا۔ اللہ کرے ہم ان دونوں میں سے کسی کشتی میں سوار ہو جائیں، تب بھی ہماری بچت اور نجات ہو جائے گی۔ بہرحال یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اسی میں وہ ہو گیا۔ ایک اور آیت سن لیں اور اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میٹھی میٹھی باتیں، جھوٹی باتیں تو نہیں ہیں، دلچسپ باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، وہی آئی صاحب جیسے سچی بات ہے، کھری باتیں ہیں، ہے نا۔ اور اگر کوئی نے بیان کرے گا، اور جو اس طبیعت کے میں حاجی صاحب کی بات اگلے لیول پر بھی سمجھ رہا ہوں کہ ان کی طبیعت بھی سچی طبیعت ہے، سیدھی طبیعت ہے، وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بھی اگر کوئی سیدھی بات کرتے ہیں ہمارے پیچھے بھی لوگ لگ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہوں گے، صحیح نا۔ تو یہ واقعی بات ہے، جو سیدھی طبیعت کے ساتھ چلتا ہے لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک آگے بتا رہا ہے، معاشرتی طور پہ کچھ ہمیں اور بھی سکھاتا ہے، آپ اسے سنیں۔ میں اس کا جسٹ تشریح کے بغیر میں ٹرانسلیشن ترجمہ کرتے ہو جاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اللہ کے بندوں کبھی اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہاری اولاد کو بھی کھلائیں گے اور ان کے صدقے تمہیں بھی کھلائیں گے۔ وإياكم، ہم یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یہ رزق کی وجہ سے ان کو قتل کرنا دیکھو بہت بڑی خطا ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت، اس کی قدر کرو۔ دوسری بات قرآن کے لا تقربوا الزنا، اے اللہ کے بندو جو تم خدا کے راستے پہ آنا چاہتے ہو، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے بارے میں سوچنا بھی مت، لا تقربوا، اس کے قریب نہ جانا۔ انہ کان فاحشہ، بے حیائی کا رستہ ہے، خدائی رستہ نہیں، شیطانی رستہ ہے۔ اور فرمایا ساء سبیلا، انتہائی برا رستہ ہے۔ تیسری بات لا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہ کرنا، چاہے کتنا بڑا جرم ہو جائے، تم اپنے ہاتھوں سے قدم اٹھاتے ہو اسے مارنا نہ۔ الذی حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، ہاں اگر کسی نے تمہارا کوئی نقصان ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا قتل حلال کیا، تب تم قصاص لے سکتے ہو اور قصاص میں جا کے اسے قتل کر سکتے ہو۔ مگر یہ جو ہمارے کتوں کے پیچھے لوگوں کو قتل کیا کر دیا جاتا ہے، کتے کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے، اور ایسا قتل بھی یہ یاد رکھ لیں مرتے دم تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، آپ کو سکون نہیں لینے دے گا، آپ کا سکون برباد کر دے گا۔ اور فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھانا، اور یتیم سے مراد کیا ہے؟ کمزور،
معاشرے کے اندر جو تمہارے ماتحت ہیں نہ حق مال نہ کھانا الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ. ہاں اگر کوئی تمہارے ماتحت ہے تم اس کی کفالت کر رہے ہو، جائز طریقے سے کھا سکتے ہو، ناجائز طریقے سے اجازت نہیں ہے. ناجائز طریقے سے جو یتیم کا کمزور کا اپنے ماتحت کا مال کھائے گا، قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے. اور اگلی بات فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرنا. ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو تم یہ کہتے ہو منہ سے ہاں جی میں کر دوں گا مگر کرتے نہیں ہو، ٹائم دیتے ہیں مگر ٹائم پہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے. یہ لارا لپا یہاں مذہبی مولویوں کے اندر ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے. ادھر ٹائم دے دیا، ادھر جو زیادہ پیسے میں ادھر چلے گا، ادھر والا بیچارہ انتظار کر رہا ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے، قرآن اس کو منع کر رہا ہے. اوفوا بالعہد، وعدہ پورا کرو. صورت دیگر کیا عزت ختم ہو جاتی ہے معاشرے میں. ایسے شخص کی جو زبان دیتا ہے پھر پورا نہیں کرتا، اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن جو ہے وہ پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور یہ آپ تاجر لوگ دکاندار حضرات سن لیں، قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جب ناپ تول کرو پوری کرو. اذا کلتم، جب بھی کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور دودھ بیچنے والوں، وزن کرنے والوں، اور یہ پھل فروٹ بیچنے والوں آپ بھی سن لو. قرآن یہ کہتا ہے جب وزن کریں بیچ میں یہ آدھا پاؤ چھٹان کی بٹی چھپا کے نہ رکھا کریں، پورا وزن کریں. آپ اس سے کتنا روپیہ 10-20 روپے کا جو وہ فائدہ اٹھائیں گے مگر حرام ہے آپ کے لیے. وہ آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ 10 روپے پروفٹ اٹھا لیں، 20 روپے اٹھا لیں، بتا کے اٹھا لیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے. وہ آپ جو ہے وہ اس کی برکت اٹھائیں گے. مگر چوری چھپے آپ جو ہے وہ حرام خوری کر رہے ہیں، اس کی برکت آپ کو نہیں ملنے. قرآن کی بات کے خلاف ہے. ذالک خیر، یہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 روپے کم کما لیں مگر بہتر ہے واحسن تعویلا، اور لوگوں کے حساب سے آپ کا اعتبار بڑھے گا اور آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. فرمایا ولا تقف، امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، غور کریں کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو. یہ معاشرتی طور پہ خواتین کے بالخصوص پیغام ہے. اگر سن رہی ہیں قرآن کہہ رہا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا خواتین اور پھر اس کے بعد آپ حضرات بھی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، جس چیز کا آپ کو پتہ نہ ہو اس کی ٹوہ میں نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے اندر باتیں نہ کرو. اور یہ ہماری معاشرتی طور پہ عام بیماری ہے. ہم نے سن لیا فلاں کے بارے میں تو یہ بات سنی ہو تو یہ کر رہا تھا، ہم کے تو پھر اس کو ہاں کر رہا ہوگا، وہ تو اس نے یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، اس کی تو طبیعت یہی ہے، وہ تو وہاں کھڑا رہتا ہے، اس کی ایسی بات. لا تقف ما لیس لک بہ علم، نہ عطا نہ پتہ نہ اتھینٹسٹی، نہ اس کے بارے میں تصدیق، نہ کوئی یقین، بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کہتے ہیں انتہائی گندی عادت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اگر تم نے اپنی زبان غلط استعمال کی کل بروز قیامت پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اگر تم نے غلط بات سنی اس طرح کی غیبت چغلی والی اور تمہیں پتہ نہ تھا، تم نے ہاں میں ہاں ملا دی، پوچھا جائے گا. اور فرمایا والفؤاد، یہ دل جو تمہارا ہے اس کو اگر تم نے غلط سوچوں کی طرف جانے دیا تب بھی پوچھا جائے گا. یہ سب ایویں نہیں رکھے ہوئے. اگلی بات قرآن کے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو تکبر کے ساتھ. خدا کی زمین آپ کے باپ کی زمین نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. لا تمشی فی الارض مرحا کا مطلب یہ جو ہم یوں یہ گردن یوں اکڑا کے یوں چل رہے ہوتے ہیں نا، رونگ ہے، غلط ہے. تکبر خدا کو کبھی پسند نہیں ہے. انسان مٹی سے بنا، عاجزی اس کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عاجز بننے کی توفیق عطا فرمائے. کہا کیوں نہ اکڑ کے چلو؟ اس لیے کہ اکڑنے سے انک لن تخرق الارض، نہ تم زمین کو پھاڑ دو گے، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تم گردن اکڑانے سے کوئی پہاڑ کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے تکبر کیا اور ایک مینار کی بلندی، میں مینار سے لمبا ہو گیا، کوئی ہوا ہے آج تک؟ کوئی 5-6 فٹ کے ہیں بھائی، اس لیے اوقات میں رہنا چاہیے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کل ذالک کان سیئا، جتنی بات بتائی ہیں نا سب معاشرے کی برائیاں ہیں. کان عند ربک مکروہا، اور رب کے نزدیک بھی بری ہیں. اب بتاؤ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور ہمارے پھر ممبر کہاں جا رہا ہے؟ جو ممبر سے باتیں اٹھتی بھی نہیں. آپ بیٹھے سن تو رہے ہیں نا، سننے سے بتائیں آپ کے دلوں کے اوپر کچھ نہ کچھ بارش تو برس رہی ہے نا، یہ سوچ کچھ تو بدلے گی. آپ جائیں گے باہر بیٹھیں گے، کوئی اکڑ کے چل رہا ہوگا اسے کہیں گے بھائی قرآن میں منع ہے. کوئی اگر زیادتی کر رہا ہوگا اسے کہیں گے بھائی قرآن میں منع ہے. کوئی وزن کے اندر جو اتار چڑھاؤ کر رہا کہیں گے بھائی قرآن میں ہم نے سنا تھا منع ہے. اگر آپ حلال کہیں گے معاشرہ چینج ہو سکتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے بھی یہ آوازیں معاشرتی جو اصلاح کی نہیں اٹھتی ہیں. اگر اٹھتی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کو بھائی اپنائیں. اگر آپ اپنی ذات کو بھی اپنا لیں گے خدا کی رحمت آپ پہ برسے گی، اس کا یقین کریں. آپ
برسے گی. اس مخلوق الحالی کے دور میں تو زیادہ برسے گی. جب چاروں طرف اندھیرا ہو, ایک چراغ جل رہا ہو, تو شب کا پروانہ اس کی طرف زیادہ دوڑ کے آتے ہیں. آپ اس دور میں ایمانداری دکھائیں گے, آپ کا اعتبار ہوگا, کاروبار آپ کا زیادہ چمک سکتا ہے. مگر ہم کہتے ہیں نہیں جی بھوک مر جاتے, تھوڑا آتا ہے پورا نہیں ہوتا. یہ سب نفسیاتی وسوسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور آپ کو قرآن کی ایک شاہکار بات بتا رہا ہوں, آخری بات ہے ایک لفظ میں. قرآن کی شاہکار بات, قرآن کا 15واں پارہ تھا آج. کیا تھا؟ 15واں پارہ. کیا آپ غور کریں کہ وہ قرآن جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ سے, جس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قرآن شروع ہو رہا ہے رحمان اور رحیم یعنی مہربانی کے الفاظوں سے. آج قرآن کا جہاں نصف ہوا ہے, درمیان بالکل آپ کاؤنٹنگ کریں ورڈز کے حساب سے, 1 2 3 4 لفظ گنیں, جہاں پر عین قرآن کا نصف ہوتا ہے جس لفظ کے اوپر, وہ لفظ کیا ہے؟ قرآن کا وہ لفظ سنیں اور غور کریں قرآن کا مطلوب کیا ہے, مقصود. اگر آپ والناس سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے, کیا چیز یوں الٹا, اس آپ پھر اس کو سنیں, دل میں اتاریے گا ذرا کرم. یہ ایک بہت ہی پیاری بات بتا رہا ہوں. یہ والناس سے اگر شروع کریں, چاہیے نا اس طرف سے, تو جب اس لفظ پہ پہنچیں گے وہ نصف ہوگا. اور جب الحمد سے پڑھنا شروع کریں گے, جب اس لفظ پہ پہنچیں گے تب بھی نصف ہوگا. تو گویا قرآن ادھر سے پڑھیں تب بھی وہاں تک پہنچتے ہوئے ایک پیغام آ رہا ہے, اور اگر ادھر سے پڑھیں الٹا تب بھی اس کا ایک ہی پیغام آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. وہ لفظ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ, جس کا معنی جو بنا ہے لفظ لطف سے, جو پیغام دے رہا ہے اے اللہ کے بندو قرآن کو جدھر سے بھی اٹھا کے دیکھو, چاہے شروع سے پڑھو, چاہے آخر سے پڑھو, چاہے درمیان سے پڑھو, دائیں سے پڑھو, بائیں سے پڑھو, پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بندو آپس میں مہربانیاں کرو, لطف بانٹو, کرم بانٹو, مسکراہٹیں بانٹو, خوشیاں بانٹو, یہ جھنجھٹیں مٹاؤ, نفرتیں مٹاؤ. میرے قرآن کا خلاصہ یہ معاشرہ جنت نصیب بناؤ, جنت کا نمونہ بناؤ. بس یہی قرآن کا مقصود ہے, یہی قرآن آپ کو سکھا رہا ہے. نمازیں بھی پڑھا رہا ہے تو اس لیے کہ انسان بن جائیں, یہ پیغامات سکھا رہا ہے اس لیے کہ انسان بن جائیں, اور کوئی مقصود نہیں ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ, چاہیے کہ انسان لطف والا بن جائے, کرم والا بن جائے, لطیف بن جائے, نازک بن جائے, مہربان بن جائے. اب آپ اور ہم میں سے جو لطیف بن گیا, لطف والا, لطف کرنے والا, کسی دوسرے پہ لطف بانٹنے والا, سمجھو وہ خدا کو بھی پا گیا, قرآن کو بھی پا گیا, عبادت کو بھی پا گیا. اور اگر کوئی لطف نہیں بانٹ سکتا, نماز پڑھ کے بھی وہ برہم ہوتا ہے, نماز پڑھ کے بھی وہ غصہ کرتا ہے, نماز پڑھ کے بھی وہ نفرتیں بانٹتا ہے, نماز پڑھ کے بھی گھروں میں جا کے وہ چغلیاں کرتا ہے, نماز پڑھ کے بھی وہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, نماز پڑھ کے بھی وہ جاتا ہے اور جو ہے وہ دوسروں کا دل چیرتا ہے. اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں, اس درس کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے تو وہ بیچارہ بہتر جو ایک نماز نہ پڑھے مگر دل کو صاف ہو. آ گئے